السلام علیکم، نیوز واچ کے ساتھ میں ہوں سید طلحہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایف ایم ریڈیو کے حوالے سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف ایم ریڈیو پر بطور آرجے کام کریں، آپ کے بھی مداح ہو اور آپ کی آواز سننے کے لیے لاکھوں مداح کا انتظار کریں، اس کے لیے آپ کو اپنے کیریئر کا آغاز کیسے کرنا ہے اور آپ کو کن صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ خصوصی ریکویسٹ پر جو مہمان شوبیہ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایف ایم 91.6 پر بطور آرجے کام کر رہے ہیں اور ان کی آواز سننے کے لیے لاکھوں مداحین کا انتظار کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی دعوت پر موجود ہیں احسن اسلم صاحب، جو کہ ایف ایم 91.6 پر کام کر رہے ہیں، بلکہ سینئر صحافی اور نیوز واچ کے سینئر اینکر۔ احسن اسلم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مختلف جو ہے ریڈیو اسٹیشن میں کام کیا ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اپنا کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور کون سے مراحل کو آپ نے طے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے میں ریڈیو کے کیریئر کے بارے میں بتاتا چلوں تو آر جے جب سے میں سٹارٹ لیا تھا آر جے کے لیے، ڈیفینیٹلی ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیز کا کسی نہ کسی طرح سے شوق ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی شروع میں ایف ایم سنا کرتا تھا۔ ایک دور ہوا کرتا تھا جب ہم ایف ایم سنا کرتے تھے اور امیجن کرتے تھے کہ یار یہ جو لوگ ہیں یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، آخر کیسے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھ کے بولتے ہیں۔ تو ہم وہاں پہ اکثر ایف ایم سنا کرتا تھا۔ بیسکلی میں اپنا تعارف تھوڑا سا کروا دوں تو میں بیسکلی آزاد کشمیر سے ہوں، باغ آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے۔ تو وہاں پہ بیکورڈ ایریاز میں رہتے تھے، تو وہاں پہ ریڈیو ہی سنا جاتا تھا۔ اس دور میں ٹی وی چینل کا جو ٹرینڈ تھا وہ کم ہوا کرتا تھا، تو زیادہ ایف ایم میں سنا کرتا تھا۔ اور وہاں سے ایف ایم سننے کے بعد میں نے سوچا کہ آخر یہ کون لوگ ہوں گے جو یہاں سے بولتے ہیں، کیسے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جب بھی بندہ کوئی بھی کس چیز کو سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے سے اپنے ذہن میں ایک نقشہ تیار کرتا ہے۔ تو وہ چیز میرے ذہن میں بھی تھی اور اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ پھر میں نے اس طرف جانا شروع کیا کہ یار ایسے کیا ہو سکتا ہے اور کیسے یہاں پہ جایا جائے اور کیسے ہم پروگرام کو سٹارٹ کر سکیں۔ تو اس کے بعد میں نے پروگرام سنتے ہی پروگرامز وغیرہ میں کال کرتا تھا۔ کال کرتے کرتے ایک دن میں نے پروگرام میں کال کی اور وہاں پہ آر جے تھے اور انہوں نے رکھا ہوا تھا ٹاپک کہ آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں پہ ڈائریکٹلی وہاں پہ کہہ دیا کہ میں آر جے بننا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ آر جے بن سکتے ہیں، آپ ایک بار ایف ایم کا وزٹ کر لیں۔ تو میں نے پھر ایف ایم کا وزٹ اسی ٹائم تو نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعد بہت سارے لنکس ڈھونڈنے پڑے کہ ایف ایم تک کیسے جایا جائے۔ پھر اس کے بعد میں ایف ایم پہ گیا، وزٹ کیا، اس کے بعد پھر آڈیشن سٹارٹ ہوئی۔ تو پھر آڈیشن دیے میں نے، آڈیشن کے بعد پھر میں نے کیریئر کا سٹارٹ لیا۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص ایف ایم پر اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے تو اس کو کون سی جو ہے وہ صلاحیتیں ہونا ضروری ہے، اور وہ کیا اس کے لیے علیحدہ کوئی تعلیم ہوتی ہے یا کوئی ادارے ہیں جو یہاں پر کورسز وغیرہ کراتے ہیں جو سکھاتے ہیں آر جے بننے کے لیے، اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ چیز کلیئر کرنا چاہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف ایم کے لیے کوئی الگ سے تعلیم ہو یا الگ سے کوئی اس کے کورس کروائے جائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ آر جے بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ کوالٹیز، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، سکلز جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر ہوتی ہیں اور پیدائشی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایف ایم کے لیے آپ کو وائس جو ہے، آپ کی آواز جو ہے اس کا بہت اچھا ہونا ضروری ہے، اور یہ آپ کو ایک وہاں پہ امیج مل جاتا ہے، اور ایک آپ کے لیے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ بولتے ہیں، آپ کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آواز جو اپنے لسنر کو اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کی تصویر نہیں جا رہی۔ یہاں پہ آپ نیوز چینل پہ بیٹھے ہوئے آپ کی تصویر جا رہی ہے، لیکن وہاں پہ صرف اور صرف آپ کی آواز جا رہی ہوتی ہے۔ آواز کے ذریعے اپنے جو ہمارے لسنر ہوتے ہیں انہیں انگیج کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آواز آپ کی اگر اچھی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے آپ کی جو ڈگری ہے وہ کم از کم گریجویشن لازمی ہونی چاہیے۔ گریجویشن کے بغیر آپ ایف ایم پہ نہیں جا سکتے آج کل۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لہجہ ایک ہوتا ہے اس کا جو چاہیے ہوتا ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیسے اس کو لہجے میں تیار سکتی ہے؟ آپ نے بالکل کوشچن آپ نے بیچ میں کیا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلی چیز ہے آپ کی اردو جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ اردو کا یہ انگلش کا ایکسنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے۔ مطلب کہ جب آپ بولیں، ایک عام بندے میں اور آر جے میں فرق یہی ہے کہ ایک جب آر جے بولتا ہے اور ایک عام بندہ بولتا ہے تو اس میں فرق واضح ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ اردو بولیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسنٹ جو ہے، آپ کا لہجہ جو ہے وہ زیادہ مطلب کہ آپ کا اس ایف ایم کے طرز کا بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے پریکٹسز کی کرنی چاہیے۔ احسن اسلم صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آڈیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اگر کوئی آڈیشن میں ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اب آڈیشن کے حوالے سے آپ بات کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے آڈیشن جو دیے تھے، پہلے 2 بار میں ریجیکٹ ہوا، اس کے بعد پھر میں جب آیا اس کے بعد سلیکشن ہوئی،
اور اس کے بعد میں پھر جب اسلام آباد میں آیا، یہاں پہ آ کے جب میں نے آڈیشن دیا، پہلا آڈیشن تھا جب میرا، اور پروگرام مینیجر وہاں پہ تھے، ان کے ساتھ میرا آڈیشن ہوا تھا، انہوں نے آڈیشن لیا تھا۔ آڈیشن کے وقت وہاں پہ بہت ساری میری پروننسیشن کی غلطیاں نکالی گئی، اور جس طرح سے ہم نارملی لائف میں جب بات کرتے ہیں تو ہم غلطی کہتے ہیں، ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں، غلطی کہتے ہیں، حالانکہ لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے غلطی، ٹھیک ہے، غلطی کہتے ہیں اسے، میں نے غلطی وہاں سے کہہ دیا تو ہوتی ہے غلطی۔ تو اب دیکھیں ایسی ایسی چیزیں وہاں پہ بہت مائنر چیزیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ وہ نوٹ کرتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ پروفیشنل بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ جب آڈیشن میں اگر آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، کلیئر نہیں کر پاتے، تو اس میں کوئی آپ نے ایشو نہیں ہوتا، آپ اس کے لیے پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد جا کے دوبارہ آپ اسی ایف ایم پہ آڈیشن دے سکتے ہیں، کسی اور ایف ایم پہ آڈیشن دے سکتے ہیں۔ چینلز بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے آپ کے اندر سکلز ہونی چاہیے، آپ نے پریکٹس کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس آپ کی ہونی چاہیے، تاکہ پہلی بار جب گئے اور جب دوسری بار آپ جائیں تو انہیں لگے کہ واقعی آپ نے پریکٹس جو ہے وہ کافی حد تک کی۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں جتنی پریکٹس ہوگی آپ کو اتنی ہی آپ کی غلطیاں جو ہیں وہ کم ہونے کے چانسز ہوں گے۔ بالکل، دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم پاکستان میں ہیں، ہماری جو قومی زبان ہے وہ ہے اردو، قومی زبان ہماری جب اردو ہے تو اردو کا ہمارا ایکسنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ لگے کہ ہمارے زبان میں ہم جب بول رہے ہیں اس میں پنجابی کا ایکسنٹ آ رہا ہو یا پھر کشمیری کا آ رہا ہو، بلکہ ایک پیور جو اردو لہجہ ہے وہ آنا چاہیے آپ کی اردو لینگویج میں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کو اپنے آڈیشن وغیرہ دیے اور آپ کا جو پہلا پروگرام جو تھا اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیسے آپ کے تاثرات تھے؟ اب دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب پہلا پروگرام ہوتا ہے نا، بندہ بہت نروس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا کہ ایک پہلی بار جب کسی بھی چیز کے لیے کسی بھی، دیکھیں جب بندہ شادی کرتا ہے، جب پہلی بار جا کے وہ بارات کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو اس کے ایکسپریشنز وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ کسی بھی چینل پہ جاتے ہیں، کسی بھی چیز پہ جاتے ہیں۔ جب میں جا کے پہلی بار اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا اور میرے ساتھ ڈی جے تھے، وائس آف کشمیر 105 سے میں نے اسٹارٹ لیا تھا، ایف ایم کا کیریئر کا آغاز کیا تھا اپنے آر جے کا، تو وہاں پہ میں پروگرام موج مستی کرتا تھا، شروع کیا تھا اسٹارٹ سے ہی موج مستی کے نام سے۔ تو وہاں پہ میں جب پہلے دن جا کے بیٹھا تھا، وہاں پہ جب میں اسٹوڈیو کی چیئر پہ بیٹھا، جو ہی وہاں سے میں نے مکسچر سے بٹن آن کیا، آن ایئر کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، اور السلام علیکم جب میں نے کہا السلام علیکم، تو میرا چہرہ اور میرا رنگ اور میرے جو منہ کی حالت ہے وہ خشک ہو گیا تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی نروس ہوتا ہے بندہ، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ 1-2 باتیں کرتے ہیں تو اس کے بعد بندے کے اندر کانفیڈینس آنے لگ جاتا ہے کہ یار ہاں میں بات کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ کو لسنر فیڈ بیک دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کے اندر فیڈ بیک جب آتا ہے آپ کے پاس، تو آپ کا کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ نیچے سے، جب ایک جہاں سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں نا نیچے سے، وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ جاتا ہے، مطلب کہ بہت ہائی ہو جاتا ہے کانفیڈینس۔ جب آپ کا کانفیڈینس ہائی ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ اس کے بعد مار کبھی بھی کہیں پہ بھی نہیں کھا سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ نے اپنا کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ باہر رکھنا ہوتا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایف ایم پر تو لوگ آپ کی آواز کے مداح ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ پبلک میں آپ کو کوئی اپنے مداح سے ملنے کا موقع ملا ہو؟ اچھا، بہت سارے ایسے لسنرز ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یار میں پاس سے بھی گزر رہا ہوں کہ یہ آر جے احسن جا رہے ہیں یا پھر آر جے کوئی اور بھی ہے، سمپل جو بھی آر جیز ہیں ہمارے وہ جا رہے ہیں۔ اب بعض اوقات ہم جب مارکیٹ میں یا کہیں جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جاننے والے بھی ہوتے ہیں، اکثر وہ جب وہ نام لے کے پکارتے ہیں۔ بہت سارے لسنر ہیں جن کے ساتھ اٹریکشن ہوا، وہاں پہ ملے ہم، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو امیجن کر رہے تھے کہ آپ کوئی بہت بڑے ہوں گے اور کافی ایج ہوگی آپ کی، جس طرح سے آپ کی آواز ہے، لیکن آپ تو اتنی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں آپ آر جے بن گئے۔ اب ہوتا یہ کہ بندہ ایک جب کسی بندے کو دیکھ رہا ہو، صرف سن رہا ہو، تو وہ اس کے بارے میں صرف امیجن کر سکتا ہے کہ یار آخر یہ شخص کیسا ہوگا، اپنے ذہن میں نا وہ ایک خاکہ بنا لیتا کہ یار یہ ایسا شخص ہوگا، ایسا بندہ ہوگا، ایسی اس کی پرسنالٹی ہوگی، لیکن جب ریئل دیکھتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے۔ تو آخر میں آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ ٹپس دینا چاہیں گے جو اپنا کیریئر بطور آر جے بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلی چیز ہے جو اگر آر جے بننا بھی چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے آپ کے اندر شوق، جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر آر جے بننے کے لیے۔ اب دیکھیں میں نے پہلے 2 آڈیشن دیے، 3 آڈیشن میرے ریجیکٹ ہوئے، چوتھے پہ جا کے میں سلیکٹ ہوا۔ اب اس دوران کا جو میرا گیپ تھا وہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کا تھا۔ اب اس میں نے اگر محنت وہاں پہ میں چھوڑ دیتا کہ یار نہیں ایک آڈیشن نہیں کلیئر ہوا، دوسرا میرا آڈیشن کلیئر نہیں ہوا، تو اب چھوڑو یار نہیں ہوتا۔ اب میں نے چھوڑا نہیں، بلکہ میں نے اپنا ایک تسلسل تھا جسے قائم رکھا اور جاری رکھا، محنت کرتا رہا، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ محنت کبھی آپ کے رائے گاہ نہیں جاتی۔
تو محنت آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، ایک دن ضرور ہوں گے۔ تو جو بھی ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، میں انہیں یہی کہوں گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا جو شوق ہے اسے شوق بنا کے چلنا ہے۔ شوق کبھی بھی آپ کا ختم نہیں ہوتا پورا ہونے سے پہلے۔ اور دوسری بات، اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کی آواز جو ہے مین چیز ہوتی ہے، آپ کی آواز، بھاری آواز جو ہوتی ہے وہ ایف ایم کے لیے بسٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کی آواز نارمل بھی ہے لیکن اسے آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے گلے سے آواز نکالنی ہے۔ اس آواز کو جب نکالتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی آواز جو ہے وہ ایک پیور آواز بن جاتی ہے آر جے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ایکسنٹ کے اوپر، اردو کا انگلش کا ایکسنٹ جو بنانا ہوتا ہے اس کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ وہ کیسے کرنی ہے؟ وہ ایسے کرنی ہے، آپ کوئی بھی اخبار لیتے ہیں، وہ لے کے آپ پڑھنا شروع کر دیں اسے، اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں۔ آپ کو اردو کا ایکسنٹ جو ہے وہ جب آپ ریڈنگ کرتے رہیں گے تو آپ کا جو لہجہ ہے، ایکسنٹ ہے، وہ بہتر ہوتا جائے گا۔ آپ ایک دن پڑھیں گے، ہفتے بعد دیکھیں گے آپ کے لہجے میں واضح آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اب دوسری چیز آپ کا لہجہ ہو گیا، جو آپ نے اپنا بہتر کرنا ہے وہ ہوتا ہے ریڈنگ کے ذریعے۔ اس کے بعد کانفیڈنس جو ہے، کانفیڈنس کو بحال کرنے کے لیے، کانفیڈنس آپ کے اندر لازمی چیز ہے۔ کانفیڈنس آپ اس طرح سے لا سکتے ہیں، آپ کسی گھر میں شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں، آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اور وہاں پہ جب آپ بات کریں گے وہاں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بولتے ہیں آپ کو اپنے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں ہم ایف ایم پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ ایکسپریشنز میٹر نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ جب نیوز چینل پہ ہوتے ہیں آپ کو آگے سے کیمرے کی آنکھ آپ پہ ہوتی ہے تو اس پہ ایکسپریشنز بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ وہاں پہ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے آپ اپنے ایکسپریشنز جو ہے اپنے چہرے کے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اسمائل پاس کر سکتے ہیں۔ کوئی اپنے اچھی بات کرنی ہے اسمائل پاس کرنی ہے، اگر سیڈ کوئی بات کرنی ہے اپنے چہرے کو کیسے اداس کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں، تمام تر اسکلز آپ کے اندر ہونی چاہیے، تب آپ ایک بیسٹ آر جے بن سکتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس کے لیے آپ گھر میں بیٹھ کے پریکٹس کر سکتے ہیں، کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کورس کرنے کی، جتنا آپ پریکٹس کریں گے آپ اتنی اپنے اندر بہتری لا سکیں گے۔ بالکل ایسے ہی جتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی، جتنی زیادہ آپ اس کے اوپر محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ اس کے اوپر کام ورک کر سکیں گے اور آپ اتنی اچھے آر جے بن سکتے ہیں یا کوئی بھی براڈ کاسٹ۔ تو ناظرین آخر میں آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ آر جے بننا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو صرف پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ آڈیشن میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ بھی اس آڈیشن میں آپ دوبارہ حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھرپور پریکٹس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ تو انشاءاللہ کے نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا، اور ہمارے مہمان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔